قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ جنت میں اولاً داخلے کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کس نے آپ کا انکار کیا؟ آپ نے پورے جملے کی وضاحت فرمائی کہ جو میری اطاعت کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، یعنی اولاً جنت میں چلا جائے گا۔ جیسے حساب کتاب حشر لگے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، اس کا مطلب ہے جس نے نافرمانی کی، انکار کیا، جس نے انکار کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اولاً نہیں جائے گا۔ ایمان کی برکت سے کبھی چلا جائے، لیکن جہنم میں ایک لمحہ گزارنا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری دنیا آخرت کی بھلائی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس سے ہٹ کر جو آدمی کوئی کام کرتا ہے اس پر کوئی نفع یقینی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی کامیابی اس میں ہے ہی نہیں۔ دنیا ہمیں جتنا خوبصورت لگے، دنیا ہمیں جتنا اپنے نفع دکھائے، منافع دکھائے، خوبصورت باغات دکھائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر راستہ ہے اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے، اس میں ضرور نقصان ہے، نتیجتاً اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، بظاہر ہمیں اس میں نقصان نظر آئے اور ہمیں مشاہدہ بھی یہی کہے کہ ایسا کرو گے تمہیں نقصان ہوگا، لوگ دشمن ہو جائیں گے، آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا، آپ کی روزی تنگ ہو جائے گی، آپ کی دکان نہیں چلے گی، آپ کا گھر نہیں چلے گا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ اسی صورت میں گھر چلے گا، اسی صورت میں تجارت چلے گی، اسی صورت میں دلی سکون ملے گا، اس کے علاوہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ نے بتائے ہیں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ نے امت کو بتائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ بندے کا نفع کس چیز میں ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ بندے سے محبت رکھتا ہے، مخلوق میں سے کوئی دوسرے سے اتنی محبت نہیں رکھتا۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے پیار ہے، اتنا کسی کو کسی سے پیار نہیں ہے۔ آج ہی ہم مشکات شریف میں روایت پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی ہے کہ استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، کہ اس نے ایک چراغ جلایا، ارد گرد روشن ہو گیا، اور پتنگے اس میں بھاگنے لگے اور اس میں داخل ہونے لگے اور مرنے لگے۔ کوئی آدمی ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے ہٹائے۔ فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ تم جہنم کی طرف بھاگتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر پیچھے کرتا ہوں، لیکن تم پھر بھی اس میں داخل ہوتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار امت سے کسی کو نہیں ہے۔ آپ نے جو طریقے بتائے دنیا آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔
ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ماہانہ کورس الحمدللہ آج 13ویں قسط ہے، اور ہمارا یہ تیسری قسط ہے مسنون خانہ داری۔ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کیسے معاملات رکھیں، اس کی تفصیل عرض کی جا رہی ہے مسنون طریقہ احادیث کی روشنی میں۔ پہلے ہم نے معاشرت کو شادی سے شروع کیا، شادی کا مسنون طریقہ، پھر خامد بیوی کے حقوق، بیوی کے حقوق پہلے بیان کیے، پھر خامد کے حقوق بیان کیے۔ آج انشاءاللہ والدین کے حقوق عرض کیے جائیں گے۔ گھر کے افراد میں والدین کو بڑی اہمیت ہے، اور ابھی آپ سنیں گے قرآن و حدیث میں جب غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے انسان کے والدین کے حق کو جوڑ دیا ہے، اپنے حق کے ساتھ اپنا حق مقدم رکھا، کیونکہ وہ انسان کے مکمل وجود کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اور انسان کے اسباب کے درجہ میں والدین اس کے وجود کا سبب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد متصل والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر آج والدین کے حقوق عرض کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کے ذمے دو طرح کے حق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑ، بندوں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ اہم حق اس کے والدین کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اس کو جوڑا۔ فرمایا ایک جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ لمبی آیت ہے، اس میں دوسرے حقوق بھی عرض کیے ہیں اور اس کی تفصیل، لیکن اس بات کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو والدین کی خوشی کے ساتھ جوڑا ہے، اور اپنی ناراضگی کو والدین کی ناراضگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ والدین خوش، اللہ خوش، والدین ناراض، اللہ بھی ناراض ہے۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1899۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ یہاں والد کا لفظ ذکر کیا ہے، مراد اس سے والدین دونوں ہیں۔ یہاں لفظ رب استعمال فرمایا کہ اصل پالنے والی ذات تو وہ ہے، اگر وہ ناراض ہو کر ساری نعمتوں کو روک لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کا اصول ہے جس کے احسانات ہوں بندہ اس کے سامنے بچھتا چلا جاتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اس کو خوش رکھنے کے لیے۔ تو جو سب سے زیادہ احسان کرنے والی ذات ہے وہ تو رب کی ذات ہے۔
اس کو خوش کرنا تو انسان کا فطرتی تقاضا ہے، اور والدین ظاہری اسباب میں والدین انسان کو پالتے ہیں، اس لیے رب نے اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ جوڑا ہے، اور فرمائے والدین کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت وسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر وكان ابر الناس بامه مستدرک الحاکم، حدیث کا نمبر 7247۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ حارث بن نعمان کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا کذالکم البر، والدین کا احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے حارث بن نعمان ہیں، اس کا انعام اللہ نے دنیا میں دے دیا ہے کہ ان کی آواز کو جنت میں پہنچا دیا۔ والدین کے ساتھ والدین کی خدمت انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہ دنیا کا نفع ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی توبہ؟ قال هل لك من ام؟ قال لا۔ قال هل لك من خالة؟ قال نعم۔ قال فبرها، رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1904۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں حیات ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ موجود ہے، ماں کی بہن موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ موجود ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ والدین کی خدمت کا صلہ دنیا میں، کہ جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ حدیث سنیے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر ہے 6523۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، پھیل جائے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کی خدمت کا دنیا میں صلہ کہ اللہ تعالیٰ زندگی لمبی فرما دیتا ہے، جیسے یہاں حدیث میں ہے۔ ایک دوسری روایت عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ، رواہ ابن منبع و ابن عدی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آدمی کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے والدین کی خدمت کی برکت سے، عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے عمر۔ والدین کی خدمت کا دنیا میں صلہ۔ پانچواں، والدین کی خدمت کریں، اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ حدیث سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر آباءکم یبر ابناؤکم وعفو تعف نساؤکم، رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرو، اس کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔
اور تم پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بدلہ رکھا ہے، جو آدمی خود پاک دامن نہیں رہتا تو پھر اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بچپن کا۔ ہمارے ہمسائیگی میں ایک بوڑھا آدمی انتہائی بیمار اور گھر میں پڑا رہتا تھا، اور اولاد اس کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب فوت ہوا تو میں نے تو نہیں دیکھا تھا، میں نے سنا، مجھے اتنا زیادہ شعور نہیں تھا آنا جانا، میں نے سنا لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اس کا بستر گند سے بھرا ہوا، ایسے لگتا تھا کوئی مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کو نہ کسی نے پیشاب کرایا نہ کسی نے صاف کیا، یوں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو یہ تبصرہ کر رہے تھے، میری دادی جان رحمہ اللہ وہ کہنے لگی کہ اصل میں اس نے اپنے والد کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، آج اس کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا کہ جب اس کا والد بیمار ہوا تھا اور وہ بستر پر تڑپ تڑپ کر مر گیا، یہ اس کے قریب ہی نہیں جاتا تھا، تو پھر اس کے ساتھ ہونا تھا ایسے۔ حدیث میں بھی آ گیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی خدمت کا دنیا میں 5واں صلہ کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ حدیث سنیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر یتماشون واخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجوها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وأنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتموها قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلال فكنت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما فالصبية يتزاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون السماء رواہ البخاری۔ حدیث کا نمبر 5974۔ یہ حدیث آپ کی پہلے سنی ہوئی بھی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمی جا رہے تھے تو بادل آیا، بارش شروع ہو گئی تو وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا گھسے، تو اس غار پر ایک بہت بڑی چٹان نے آ کر منہ بند کر دیا۔ تو بعض سے کہنے لگے دیکھو اپنے اعمال جو تم نے اللہ کے لیے خالصتاً اعمال کیے ہوں وہ اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ کھول دے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یا اللہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور بہت بوڑھے، میرا ایک بچہ بھی ہے چھوٹا سا، میں بکریاں چراتا اور شام کو واپس آتا، دودھ دوہتا، سب سے پہلے والدین کو پلاتا اپنے بچے کو پلانے سے پہلے۔ ایک دن درختوں نے مجھے دور کر دیا، یعنی درختوں کی تلاش میں دور چلا گیا، اور میں جب آیا تو شام ہو چکی تھی، میں نے والدین کو پایا وہ سو گئے تھے، میں نے دودھ دوہا جیسے پہلے دوہتا تھا، میں دودھ لے کر آیا اور ان کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ناپسند سمجھا کہ ان کو ان کی نیند سے جگاؤں، اور یہ بھی ناپسند سمجھا کہ میں اپنے بچے کو پہلے پلاؤں، اور بچے میرے پاؤں کو پکڑ کر روتی تھی۔ میں مسلسل اسی طرح رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا۔
تو تو ہمارے لیے ایک ایسا سراغ کر دے کہ ہم آسمان دیکھنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سراغ کھول دیا کہ وہ آسمان دیکھنے لگ گئے۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا پہلا حصہ والدین کے حوالے سے۔ تو والدین کی خدمت کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا بڑے فتنے سے بچایا اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دنیا کا ہمیشہ کا نفع یا ہمیشہ کی ذلت یہ والدین کی خدمت کرنے اور نہ کرنے سے وابستہ ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک، رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 3662۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر میرے والدین کا کتنا حق ہے، یا اولاد پر والدین کا کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے، یعنی اگر تو ان کو خوش کرے گا تو دنیا بھی جنت آخرت میں بھی جنت، اگر ان کو ناراض کرے گا تو دنیا بھی تیرے لیے جہنم بنے گی، آخرت بھی جہنم بنے گی۔ تو دنیا آخرت کی کامیابی یا ناکامی یہ والدین کی خدمت کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ تو والدین کی خدمت کا صلہ ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی کی اس کا کیا بنتا ہے؟ والدین کی حق کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث سنیے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، یہ پہلی چیز۔ حدیث سنیے، عن المغیرۃ بن شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5975۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرو۔ دوسری حدیث سنیے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امرک ان تخرج من اہلک ومالک، الترغیب والترہیب، حدیث کا نمبر 2516۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسری بات کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگر تجھے یہ حکم کریں کہ تو اپنے گھر بار سے نکل جائے، باہر نکل جائے، تب بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5976۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، اکبر الکبائر۔ نمبر 3، والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ حدیث سنیے، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بالقدر، کتاب السنہ ابن ابی عاصم، حدیث کا نمبر ہے 323۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے، ایک جو والدین کا نافرمان ہے، دوسرا کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا پھرے، اور تیسرا جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ چوتھی چیز، والدین کی نافرمانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا کی ہے، کتنا بڑی وعید ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنۃ، رواہ مسلم، حدیث کا نمبر 6510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کے ناک خاک آلود ہو،
پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود یعنی وہ ذلیل و خوار ہو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ کون آدمی کس کے بارے میں آپ بددعا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو آدمی والدین کو بڑھاپے میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ جنت میں داخل کرنے کا مطلب کہ ان کی خدمت کریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم رہتا ہے۔ حدیث سنیے، ان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلة والدیوس، رواہ النسائی، حدیث کا نمبر 2562۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک جو والدین کا نافرمان ہے، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں جیسے بال، مردوں جیسا لباس یا مردوں جیسے کام کرتی ہے، تیسرے نمبر پر دیوس جس کو ہم اردو میں بے غیرت کہتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کے بارے میں وہ عزت کا خیال نہ کرے۔ نمبر 6، والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغض وقطیعۃ الرحم، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 4902۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا دے، آخرت میں سزا کے ساتھ۔ اس کی مثال نمبر 1 بغاوت کرنے والا، نمبر 2 رشتے کو توڑنے والا، یعنی والدین کا نافرمان اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ نمبر 7 والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث سنیے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما اعطى، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 2562۔ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک والدین کا نافرمان، اور دوسرا جو شرابی ہے اور اس نشے میں دھت رہتا ہے، تیسرا جو کسی کو کچھ دے پھر اس پر احسان جتلائے۔ لیکن ان سب میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ والدین اگر شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم کریں تو اس میں والدین کی فرما برداری جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے مخلوق کے حق پر۔ جہاں اللہ کا حق حذف ہو رہا ہو وہاں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ فرمایا اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ تو میں نے 2 پہلو عرض کیے، والدین کی فرما برداری پر انعامات، والدین کی نافرمانی پر سزائیں اور اس کا حکم۔ اب والدین کے حقوق عرض کیے جاتے ہیں، یعنی والدین کے حقوق کی اہمیت بتا دی ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا رہا ہے کہ اہل حق جو ہوتا ہے، اہل حقوق، ان کے حق 4 قسم کے ہوتے ہیں: ذاتی حقوق، معاشرتی حقوق، معاشی حقوق اور قلبی حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل حق کے 4 حقوق بیان فرمائے، تو والدین کے لیے بھی 4 حقوق ہیں۔ تو ہم میں جن کے والدین حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ہم ارادہ کر لیں کہ ان احادیث کو سن کر ہم 100% اس پر عمل کریں گے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اب ان کے ہاتھ میں تو یہ بات نہیں، البتہ ان کے لیے استغفار کریں گے اور اپنی اولاد کو اور ماتحتوں کو اس کی تربیت دیں گے تاکہ وہ اس پر آ جائے۔
سب سے پہلے ذاتی حقوق. پہلا حق والدین کا یہ ہے کہ والدین کو خوش رکھا جائے. حدیث سنیے. ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. یہ حدیث پہلے گزر چکی. رواہ الترمذی، حدیث کا نمبر 1817. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. دوسرا حق، والدین کا احترام اور تعظیم کی جائے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ كِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24. ابتدا میں تو حق بتایا کہ اللہ کا حق، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک. فرمایا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور احترام کا یہاں کہاں حکم ہے؟ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس کا معنی مفسرین نے کیا کہ والدین کے ساتھ ادب سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اپنے کندھے تواضع اور عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھو والدین کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان سے الگ اللہ سے مانگتے رہو یا اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ خیرخواہی کی ہے. تیسرا حق کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر دوام اختیار کرے. ایک دن خدمت کرے اور دوسرے دن چھوڑ دے، ایسا نہیں. والدین کا حق ہے کہ اس میں دوام بھی ہو. حدیث سنیے. ان ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فحافظ علی والدیک او اترک. رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 2099. ایک روایت میں ہے فضع ذلك الباب او احفظه. رواہ ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 3663. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی تو اس کی حفاظت کرے یا اس کو چھوڑ دے. دوسری بات میں ہے کہ اس دروازے کو چھوڑ دے یا اس کی حفاظت کرے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ درمیان والا دروازہ ہے جنت کا، تو والدین کا احترام، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس پر دوام اختیار کیا جائے. حفاظت میں ہمیشہ دوام ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے حفاظت کرنے کے بعد اس کو چھوڑ تو نہیں دیا جاتا، اس کو حفاظت نہیں کہتے. حفاظت اس کو کہتے ہیں جس میں دوام ہو. چوتھا حق، ضرورت کے وقت خدمت والدین کو خدمت دین پر بھی ترجیح دینا والدین کا ذاتی حق ہے. حدیث سنیے. ان معاویہ بن جاہمۃ السلمی ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ اردت ان اغزو فقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواہ النسائی، حدیث کا نمبر 3104. اور وفی روایت الک والدان قال فالزمهما فإن الجنة تحت رجليهما. حضرت معاویہ بن جاہمہ السلمی فرماتے ہیں کہ میرا ابا جاہمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد کے لیے نکلوں، میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں. آپ نے پوچھا آپ کی والدہ ہے؟ فرمایا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس کو لازم پکڑ کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے. اس پر محدثین نے یہی بات فرمائی کہ ضرورت کے وقت والدین کی خدمت کو دین کی خدمت پر ترجیح دے. پانچواں حق، اللہ تعالیٰ کے لازم کردہ فرائض کے بعد والدین کا حق تمام دینی امور پر مقدم ہے. پہلا حق تو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض متعین کیے ہیں والدین کی خدمت پر وہ مقدم ہے، لیکن اس کے بعد پھر والدین کا حق ہے. حدیث سنیے. ان عبداللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل؟ قال الصلاۃ علی وقتها.
قال ثم أي قال ثم بر الوالدین قال ثم أي قال الجہاد فی سبیل اللہ رواہ البخاری حدیث کا نمبر 5970۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر، یہ فرض ہے۔ پھر میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چھٹا حق والدین کا، والدین کی اجازت کے بغیر ان سے جدا نہ ہوں، یعنی وطن نہ چھوڑیں، علاقہ نہ چھوڑیں، الگ نہ ہوں ان کی خوشی کے بغیر۔ اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے دینی یا دنیاوی معاملات میں والدین سے اجازت لینا یہ والدین کا ذاتی حق ہے۔ یہ دونوں حقوق اس حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوي يبكيان فقال ارجع عليهما فاضحكهما كما ابكيتهما رواہ ابو داود حدیث کا نمبر 2528۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت پر، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں آپ نے، اور میں اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ دونوں رو رہے تھے دونوں۔ آپ نے فرمایا لوٹ جا اپنے والدین کے پاس، ان کو خوش کر جیسے تو ان کو رلا کے آیا ہے، پہلے رلا کے آیا اب جا کے خوش کر۔ ظاہر بات ہے والدین تو چاہ رہے تھے کہ ادھر رہو، تو خوشی اسی میں ہے کہ ان کو جا کر خبر دو کہ میں آپ کے پاس رہوں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ والدین سے معاملات میں اجازت لینی چاہیے اور ان کی اجازت کے بغیر جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتواں حق احترام اور تعظیم میں والد کا حق مقدم ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے احترام اور تعظیم اور ایک ہے خدمت۔ خدمت دونوں کی کرنی ہے، احترام بھی دونوں کا کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا درجے کا فرق ہے حیثیت کے اعتبار سے۔ احترام اور تعظیم میں والد کا حق والدہ پر مقدم ہے اور خدمت میں والدہ کا حق والد پر مقدم ہے۔ قرآن مجید میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، یعنی ان کو حکمرانی عطا فرمائی، تو جو مرتبے کے اعتبار سے زیادہ ہو تو اس کا احترام اور تعظیم بھی زیادہ۔ اور دوسری جگہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228۔ حدیث میں ہے ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ رواہ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 3663۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ آدمی جنت میں دروازے سے داخل ہوتا ہے نا، تو جنت تو اماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن دروازے سے داخل ہو کر جنت میں جانا ہے، اس لیے پہلا حق والد کا، پھر والدہ کا۔ اب دوسری آٹھواں ذاتی حق، خدمت میں والدہ کا حق مقدم ہے۔ اس پر حدیث سنیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صاحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ثم ابوک رواہ البخاری حدیث کا نمبر 5971۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میرے والدین میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے دونوں میں سے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ انہوں نے کہا پھر کون ہے؟
فرمایا پھر تیرا باپ۔ یہاں دو تین باتیں سبق کے طور پر ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کو احترام اور تعظیم میں حق زیادہ دیا، والدہ کو خدمت میں حق زیادہ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ والدہ کمزور ہے والد کی بنسبت، اور کمزور کو خدمت کا زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا حق پہلے رکھا ہے۔ اور والد سربراہ ہے اور سربراہ کا حق تعظیم ہے، اس لیے تعظیم والد کے حق میں مقدم رکھی۔ اگرچہ خدمت دونوں کی ہے، لیکن جو فرق ہے دونوں کا تقابل ہو جائے، ادھر اماں بلا رہی ہے ادھر ابا بلا رہا ہے، اب اس میں والد کو بھی کہے کہ جی بھائی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن پانی پہلے اپنی امی کو دے کہ خدمت میں اس کا حق پہلے۔ درود شریف پڑھ۔ تین مرتبہ ماں کا حق بیان کیا، چوتھی مرتبہ باپ کا، یعنی تین درجہ ماں کا حق پہلے ہے، پھر باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان کی۔ فحملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا، کہ ماں نے تین درد ایسے برداشت کیے اس بچے کے لیے جو باپ نے نہیں کیے۔ اس کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اور یہ ایک درد ہے، دوسرا اس کو جننے کا درد ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلایا ہے۔ یہ تین درجے ایسے ہیں ماں کے، باقی خدمت تو والد اور والدہ دونوں برابر ہیں۔ والد نے بھی خدمت کی ہے، اٹھایا ہے، اس کا خرچہ برداشت کیا ہے، والدہ نے بھی دیکھ بھال کی ہے، لیکن یہ تین حصے والدہ نے زیادہ حق دیا ہے، اس وجہ سے والدہ کا حق پہلے ہے، تین درجے۔ 9واں ذاتی حق، مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے، بالفرض اگر والدین کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جیسے آیت میں بھی آیا ہے، وہ حدیث سنیے۔ ان اسماء رضی اللہ عنہا قالت قدمت امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش ومدتہم اذ عاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابیہا فاستفتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امی قدمت وہی راغبۃ افاصلها قال نعم صلی امکی، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر ہے 5979۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ آئی مدینہ میں اور وہ مشرکہ تھی۔ قریش کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے دوران جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، تو اس کے دوران بھی جنگ نہیں ہوگی، تو کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا میری والدہ آئی ہے اور وہ راغبۃ میرے ساتھ محبت رکھتی ہیں مشرکہ، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تھے والدین کے ذاتی حقوق۔ دوسرے نمبر پر ہیں معاشرتی حقوق، معاشرے میں بھی والدین کو عزت دینا، ان کے کچھ حقوق معاشرے سے وابستہ ہیں وہ ادا کرنا۔ پہلا حق معاشرتی یہ ہے کہ خود اپنے والدین کی عزت کرے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، کہ ان کو اف نہ کہو اور ان کو جھڑکو نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اف کا معنی اردو میں ہاں ہاں ہاں، یہ سب سے کمزور لفظ ہے جو کسی کو اعراض کے ساتھ منہ موڑ کے جو جواب دیا جاتا ہے، سب سے کم درجے کا لفظ ہے۔ والدین نے کہا مثال کے طور پر کہ وہ کھیت کو پانی تو لگاؤ، کہا ہاں ہاں لگاتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے اتنا لفظ بھی نہیں بولنا والدین کے سامنے۔
ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہیں معاملات میں. یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ معاملہ کیوں کیا، میرے سے مشورہ کیوں نہیں کیا، یہ سارا جھڑکنا ہے، اس سے روکا. تو والدین کو عزت دینی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب کے ساتھ پیش آنا ہے. دوسرا، معاشرے میں بھی والدین کو عزت دینا، خود بھی عزت کرنا یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق معاشرے میں ان کو عزت دینا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، رواہ مسلم. حدیث کا نمبر 1510. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے باپ کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے کہ باپ اس کا غلام ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، بیٹا اس کو خرید کر کے اس کو آزاد کر دے. یعنی معاشرے میں اس کا باپ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، بیٹا اس کو خرید کر کے اس کو آزاد کر کے اس کو عزت دے. اس بیٹے نے اپنے باپ کا حق ادا کیا ہے. تیسرا حق، والدین پر زبان درازی نہ کریں، ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا یہ ناجائز ہے، یہ والدین کا معاشرتی حق ہے. ان ابی طفیل عامر بن باطلہ قال كنت عند علی بن ابی طالب فاتاه رجل فقال ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسر اليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسر الي شيئا يكتمه الناس غير انه قد حدثني بكلمات 4 قال فقال ما هن يا امير المؤمنين قال لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الارض، رواہ مسلم. حدیث کا نمبر 1978. حضرت ابو طفیل عامر بن باصلہ کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھیں، وہ کیا تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو لوگوں سے چھپا کے رکھی ہو. ہاں ایک بات ہے، وہ 4 کلمے اللہ کے نبی نے فرمائے جس کا علم مجھے ہے. اس نے کہا وہ کون سے ہیں اے امیر المؤمنین؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے. والدین کو زبان درازی کرتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. اور دوسرا، اللہ لعنت کرتا ہے اس آدمی پر جو اللہ کے غیر کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس آدمی پر جو محدث ہونے کی حالت میں رات گزارے، یعنی اس پر غسل لازم رہے یوں رات گزار دے. چوتھا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو مٹائے. زمین کے نشانات ہوتے ہیں نا بھئی، یہ حدود ہے، ادھر اس کی زمین ہے ادھر اس کی ہے، یہ اس کو مٹا دے اور زمین کو تھوڑا سا آگے کر دے. یا جو مربع ہوتے ہیں ان کے آخر میں برزیاں لگی ہوتی ہیں، ان برزیوں کو آگے پیچھے کر دے، ختم کر دے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے. فرمایا اللہ کے اس پر لعنت ہے. چوتھا حق، والدین کی عزت کا تحفظ کرنا. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ. قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ؟ قال یسب الرجل ابا رجل فیسب اباہ ویسب امہ، رواہ البخاری. حدیث کا نمبر 5973. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ خیر القرون تھا نا، بہترین زمانہ تھا، یہ بات سوچنا بھی مشکل تھی. آپ نے فرمایا آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالیاں دے تو وہ اس کے باپ کو گالیاں دے گا اور اس کی ماں کو گالیاں دے گا. تو معاشرے میں اپنے والدین کی عزت کا تحفظ اس صورت میں ہے کہ کسی کے والدین کو گالی نہ دے.
تو اس سے ثابت ہوا کہ والدین کی عزت کا تحفظ، حفاظت کرنا، یہ بھی والدین کا معاشرتی حق ہے۔ 5واں، سب اہل حقوق پر والدین کے حق کو ترجیح دینا۔ مثلا بہت سارے اہل حقوق کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں معاشرے میں، والدین کا بھی ایک مطالبہ ہے، تو والدین کے مطالبے کو دوسروں کے مطالبے پر ترجیح دینا۔ حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ من اعظم الناس حقا علی المرأة قال زوجها قلت من اعظم الناس حقا علی الرجل قال امه۔ المستدرک علی الصحیحین، حدیث کا نمبر 7338۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق عورت پر کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خاوند کا۔ میں نے کہا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق مرد پر کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، بعد میں دوسروں کا درجہ ہے۔ 6واں حق، والدین کے حقوق کو بیوی کے حقوق پر بھی ترجیح دینا۔ ان عبداللہ بن عمر قال كانت تحتی امرأة وكنت احبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، رواه ابو داود، حدیث کا نمبر 5138۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے بڑی محبت رکھتا تھا، میرے والد حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے کچھ عادات کی وجہ سے۔ انہوں نے مجھے کہا اس کو طلاق دے دے، میں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ اس کو طلاق دے دے، یعنی والدین کا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کو اللہ کے نبی نے ترجیح دینے کا حکم فرمایا۔ لیکن اس کی تفصیل علماء نے لکھی کہ والدین کا جو مطالبہ ہے طلاق کا، وہ بھی کسی شرعی وجوہات پر ہو۔ اگر ویسے اس کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی اناد آ گیا ذاتی طور پر، تو وہ مناسب نہیں ہے، والدین کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ بیٹے کا گھر یوں ختم کر دے۔ 7واں حق، والدین کے دوستوں سے بھی صلہ رحمی کریں، یہ معاشرتی حق ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان ابر البر صلۃ المرء علی ود ابیہ بعد ان یولی، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 5143۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والدین کے جو محبت والے ہیں، والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ 8واں حق، والدہ کے بعد خالہ کو والدہ کا مقام دینا، یہ بھی معاشرتی حق ہے۔ حدیث پہلے گزر چکی۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتى رجل فقال یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا کثیرا فهل لي من توبة قال الک والدان قال لا قال فلک خالہ قال نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبرها اذن، المستدرک الحاکم، حدیث کا نمبر 7261۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت سارے گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خالہ کے ساتھ پھر حسن سلوک کرو، یہ ہے معاشرتی حق۔ تیسرے نمبر پر معاشی حق، اگر والدین، اس کی تفصیل سن لیں، اگر والدین مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، تو اولاد پر ان کا روٹی مکان خرچہ واجب نہیں ہے۔ اگر خود صاحب ثروت ہیں، خود اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے۔ اگر والدین محتاج اور تنگ دست ہوں اور اولاد صاحب استطاعت ہے، ان کے پاس وسعت ہے، تو ایسی صورت میں اولاد پر تمام ضروریات کی تکمیل حالات کے مطابق یہ واجب ہے۔ اور یہ فتویٰ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند، فتویٰ نمبر ہے 15573۔ ہاں اگر اولاد بھی تنگ دست ہے، والدین کا نان نفقہ نہیں پورا کر سکتے، وہ اپنے بچوں کی روٹی بمشکل پوری کرتے ہیں، ایسی صورت میں اولاد پر واجب نہیں ہے والدین کا خرچہ۔ خیر الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 164 میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ باقی
اولاد کا مال ضرورت کے وقت والدین کے لیے جائز ہے، مباح ہے۔ حدیث سنیے، ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی مالا وولدا وان والدی یحتاج مالی قال انت ومالک لوالدیک ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، رواہ ابو داود، حدیث کا نمبر 3530۔ ان عمرو بن شعیب، عمرو بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرا مال بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، اور میرے والدین بھی ہیں، میرے والدین کو میرے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے والدین کا ہے، یعنی تو بھی اپنا نہیں ہے، والدین کا ہے، تیرا مال بھی تیرے والدین کا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، تو تم اپنی اولاد کی کمائی سے لے سکتے ہو۔ محدثین نے اس کا معنی بیان کیا، معناہ اذا احتاج لمالہ اخذ لا انہ یباح لہ مالہ مطلقا، التیسیر شرح جامع صغیر۔ یہ اگر والدین کو ضرورت پڑے تو اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ پڑے تو ایسے والدین اولاد کے مال کو یوں ضائع نہ کریں۔ مشرک والدین پر بھی خرچ کرنا یہ اولاد کا حق ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر قالت اتتنی امی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی اصلها قال نعم، رواہ البخاری، حدیث کا نمبر 5978۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میری ماں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے زمانے میں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی ان کو کچھ مال دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو مشرک والدین کا خرچہ بھی اولاد کے ذمے ہے۔ آخری قلبی حقوق۔ قلبی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، روحانی پاکیزگی یعنی دلی حقوق، روحانی پاکیزگی اور دلی سکون۔ روحانی پاکیزگی یہ بھی اولاد کے ذمے ہے، والدین کا حق، اور دلی سکون ان کو دینا یہ بھی اولاد کے ذمے ہے۔ اب روحانی پاکیزگی کس طرح کرے؟ والدین کو جھڑکنا جائز نہیں ہے، سختی کرنا جائز نہیں ہے۔ ماتحتوں پر تو سختی کے ساتھ بھی اصلاح کی جا سکتی ہے، والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کی روحانی پاکیزگی یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے۔ دوسرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی اور ایمان والوں کی بھی قیامت کے دن۔ اب حدیث میں ہے ان مالک ابن ربیعہ قال بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمى فقال یا رسول اللہ بقي من بر ابوي شيء ابرهما به من بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، رواه ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 3664۔ کہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کی روحانی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک آدمی آیا بنی سلمہ سے، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد میرے لیے کیا چیز لازم ہے، کیا احسان باقی ہے جو میں کروں؟ باقی ہے احسان؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، ایک تو ان کا جنازہ پڑھو، پھر ان کے لیے استغفار کرتے رہو، پھر انہوں نے جتنے عہد کیے تھے، وعدے کیے ہوئے تھے، وہ آپ پورے کریں، اور تیرے والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اکرام کرو، اور تیرے والدین کے جو رشتہ دار ہیں تو تیرے والدین کے واسطے سے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ یہ والدین کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اب قلبی سکون،
قرآن مجید میں بھی ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ہاں سے بات نہ کرو، ہاں سے ہوں نہ کرو، اور ان کو جھڑکو نہیں، با ادب بات کرو، یہ بھی ان کے دلی سکون کا ذریعہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کندھے جھکا کے عاجزی کرتے ہوئے نیاز مندی سے پیش آؤ، یہ بھی ان کے دلی سکون کا ذریعہ ہے۔ اب حدیث میں بھی ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی حدیثہا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه شیخ کبیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تمشي امامه ولا تقعد قبله ولا تدعو باسمه ولا تستب له۔ معجم الاوسط لطبرانی، حدیث کا نمبر ہے 4169۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں فرماتی ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس کا والد اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے آگے نہ چلا کرو، اور اس کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھا کرو، اور اس کو نام سے نہ پکارا کرو، اور اس کے لیے گالی دینے کا سبب نہ بنو، یعنی تم کسی کو گالی دو وہ تیرے ابے کو گالی دے۔ اب کتنی باتیں فرمائیں، آگے نہیں چلنا، یہ والد کے دلی سکون کا ذریعہ ہے۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا، نام سے نہیں پکارنا، یہ احترام اور تعظیم اس میں ہے کہ والد کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے، ابا جی کہا جائے، اور جتنا پیار کے اور ادب کے الفاظ معاشرے میں ہوں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اذان کا وقت بھی ہو گیا۔ کا والد بدسلوکی کرے، اگر والد اولاد کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو اس کا ذمہ دار والد ہی ہوگا، اولاد دنیا میں اس کو اس کی سزا نہیں دے سکتی۔ اولاد کے حقوق بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ، اولاد کے کیا حق ہیں والدین کے، انشاءاللہ وہ تفصیل سے عرض کیے جائیں گے، لیکن وہ اولاد اپنے والدین کو اف پھر بھی نہ کہے، چاہے والدین ظلم کرے۔ دوسرا، اولاد کے سامنے کھائے اور ان کو نہ دے۔ والدین کی ذمہ داری اولاد پر خرچ کرنے کی اس وقت تک ہے جب تک اولاد بالغ نہیں ہوتی۔ جب اولاد بالغ ہو جائے اس کے بعد والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اولاد پر خرچ کرے، جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ والدین کا احسان ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ والدین اولاد کے لیے کمائی کی کوئی صورت بنا کر دیں، اس کو کسی راستے پر لگائیں تاکہ وہ خود کمائے اور ضرورت پوری کرے۔ تیسرا، اولاد کی بے عزتی کرے تو والدین اولاد کی جتنا بے عزتی کریں اور ان کو ذلیل کریں، جب اولاد والدین کے سامنے اپنے آپ کو عزت کا ذریعہ سمجھے اور عزت کا حقدار سمجھے گی تو ایسی صورت میں وہ بے عزتی محسوس کرے گی۔ قرآن مجید میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے تو کندھے جھکا کے رکھنے ہیں۔ کندھے جھکانے کا کیا مطلب ہے کہ والدین پٹائی بھی کر رہے ہوں تب بھی خاموش رہے، زبان نہ استعمال کرے، نہ ہاتھ استعمال کرے۔ شادی کے بعد الگ کرنا چاہے ان کا حق ہے، الگ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بہتر ہے کہ ان کے لیے مکان کا اور معاشی کوئی صورت بنا کر پھر الگ کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹی بات پر جھگڑا کرے والد، تو یہ بات آ چکی ہے کہ والدین کو اف نہیں کہنا، اگر وہ زیادتی کر رہے ہیں اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ اولاد اپنے آپ کو مجرم نہ بنائے۔ اچھا، کھلا خرچہ نہ دے، تو یہ بات آ گئی ہے، ان کے ذمہ نہیں ہے، بچوں کو خرچہ نہ دے۔ ہاں، نابالغ اولاد جو ہے ان کا خرچہ والدین کی ذمہ داری ہے، ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن وہ بھی اپنی کیفیت اور حالات کے مطابق، دوسروں کو دیکھ کر نہیں۔ اگر ہمسایہ زیادہ اچھے کپڑے
قیمتی کپڑے پہنتا ہے اور والد کے پاس اتنا وسعت نہیں ہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. بات میں سختی کرے، جس سے اولاد کو تکلیف ہو اور وہ گالیاں دے، تو اولاد اگر سامنے بولے گی، گالیاں دے گی تو یہ مجرم ہے. اولاد کو بہرحال صبر کرنا چاہیے، والدین کے سامنے بولنا نہیں چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، آنکھیں نہیں دکھانی چاہیے، اور اسی طرح ان کی ذلت کا کوئی بھی اشارہ نہیں کرنا چاہیے جن سے والدین کی ذلت ہو. انشاءاللہ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کریں گے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی. اگر ہم اس طرح زبان درازی کریں گے، اولاد تو بدلہ دینے والی حدیث میں سن چکے. صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اپنے والدین سے کہتا ہوں میری شادی کرو، میرے مانتے نہیں ہیں. انشاءاللہ سفارش کریں گے ان سے، آپ کی شادی کریں گے. ان کے والدین کو چلو میرا پیغام ہے کہ مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کرنی چاہیے. وہ یہاں موجود نہیں ہے. چلو پیغام